یہ پاکستان مرض وجود میں اس لیے آیا کہ اس ملک کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نافذ کیا جائے، اور اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نافذ ہو جاتا تو آج ہمارے ملک کی حالت نہ ہوتی۔ میں پورے اعتماد سے یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری بقا، ہماری خوش قسمتی، ہماری خوشحالی صرف اور صرف نبی پاک علیہ السلام کے دین کے اندر ہے۔ اگر ہم دین کے اوپر خود بھی قربان ہو، ہمارے حکمران بھی ہو، جو شریعت مطالعہ نے ایک غریب آدمی کے لیے سزا مقرر کی ہے وہی ایک اعلیٰ افسر کے لیے سزا ہو تو ہمارا سارا ملک جو صحیح ہو سکتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بہار جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا کہ اس ملک میں نبی پاک علیہ السلام کے دین کا راج ہوگا۔ اللہ پاک اس جماعت تاریخ لبیک پاکستان حضور قبلہ امیر المجاہدین حافظ خادم حسین صاحب رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو شروع کی تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی میں آیا ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، سب میرے جاننے والے ہیں۔ میں یہی کہوں گا نہ شاہ صاحب کے لیے، نہ خادم صاحب کے لیے، نہ ٹی ایس پی کے لیے، صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کی۔ بے شک ہم نے حضور کے دین کو ترک پہ لانا ہے۔ قیامت کے دن ہم اتنا تو کہہ سکیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کا کوئی غلام ہمارے پاس نہیں آیا ہم دائیں بائیں پھرتے رہے ہیں، لیکن جب آپ کے دین کا کچھ سپاہی ہمارے پاس آیا ہم نے سارے رشتے توڑ کر آپ کے دین کو سلام کیا اور ان کے ساتھ تعاون کیا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اور قبلہ شاہ صاحب کی کامیابی کا عظیم دیکھ ہمیں نصیب فرمائے۔ میں نہایت ہی ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ تشریف لائے اپنے منشور اور اپنے ایمان پر اس کتاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، لبیک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا رحمتا للعالمین۔ آپ سب کے احباب بھی ایک دفعہ اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر فرمائیں۔ الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ آپ سب احباب کے علم میں ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں وہ جو چند دنوں کے بعد الیکشن آ رہا ہے اس الیکشن کے سلسلہ میں ہم یہاں پر میٹنگ کر رہے ہیں اور ہمارا بیٹا بڑے اچھے انداز میں گفتگو کر رہا تھا اور قبلہ علامہ صاحب بھی۔ ہم تحریک لبیک پاکستان کا منشور جو ہے وہ ایسا منشور ہے کہ جس میں سب سے پہلے جس چیز کو اوپر ہونا چاہیے، جس کو بلند ہونا چاہیے، ہمیشہ دیکھیں کہ آپ اپنے گھروں کے معمولات میں جو جس حیثیت کے ساتھ ہوتا ہے اس کو آپ اہمیت دیتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ یہاں نہیں سجے گا بلکہ یہ یہاں سجے گا، یہ یہاں چیز سجے گی۔ اسی طرح آپ تمام پارٹیز کے منشور کو پڑھ لیں، آپ کو یہ منشور کسی میں نظر نہیں آئے گا کہ جو تحریک لبیک پاکستان کے بانی حضرت علامہ حافظ خادم حسین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے رکھا وہ سب سے پہلے کیا رکھا، ہمارا منشور کیا ہے، وہ سب سے پہلے ہے اسلام۔ کیا ہے؟ اسلام۔ جی بولو ایک دفعہ، اسلام کیا ہے؟ اسلام۔ کیونکہ جس منشور میں اسلام نہیں ہوگا وہاں پہ اسلام کی بات نہیں ہوگی، وہاں پر قرآن کی بات نہیں ہوگی، وہاں پر آقا علیہ السلام کے فرامین کی بات نہیں ہوگی۔ تو لہذا
ہمارا پہلا منشور جو ہے وہ کیا ہے کہ جو عزتوں والا دین ہے، جو اسلام ہے، اس کو کیا کیا جائے؟ اس کو تخت نشین کیا جائے۔ اور دوسرا، ہمارے قائد محترم نے ایک بات جو ہم بچپن سے قبلہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان بنانے میں ساڑھے پیران دا بڑا کردار سی، ساڑھے علماء کرام اہل حق کا انہوں نے بڑا کردار سی، اور انہوں نے یہ نعرہ لایا سی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ زبان تو جاری کرو، کلمے کا ذکر ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دیکھا گیا کہ یہاں پر جس ملک میں اور آپ بس رہے ہیں، جس ملک چسا رہن لگے اتھے انہوں نے کیا کیتا؟ انہوں نے آکھیا دین لادا ہے تو دنیا لادا ہے۔ کیا کیا؟ دین اور دنیا لادا۔ حالانکہ یہ دو اکٹھے، دین اور سیاست دونوں اکٹھے ہیں، یہ جدا نہیں ہے۔ جدو تو اے جدا ہوئے ادو پھر یزید بھی آ گیا، ادو پھر ظلم بھی آ گیا، ادو پھر بدماشیاں بھی آ گیا، ادو پھر بے حیائی اوریانی بھی آ گئی۔ اور میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ دو ہی کردار ہوتے ہیں، تیسرا کوئی کردار نہیں ہوتا، ایک اچھا اور ایک درمیانی کوئی راستہ ہے، کوئی ہے جی کردار؟ جی تمام بزرگ اب آپ تشریف فرمائے، درمیانی راستہ تو ہے ہی کوئی نہیں نا، یا اچھائی ہے تو یا۔ اور مدینہ المنورہ تو جدو امام علی مقام تشریف لے کے میدان کربلا دے وچ آئے تو وہ کس واسطہ آئے سن؟ اپنی ذات واسطہ آئے سن؟ بولو نہیں، آپ باشعور لوگ بیٹھے ہیں، کیا خیال ہے؟ وہ اپنے لیے آئے تھے، وہ دین کے لیے آئے تھے۔ کس کے لیے آئے تھے؟ کہ نانا کی دین کو بچانا ہے، نانا کی شریعت کو بچانا ہے، اسلام کے علم کو بلند کرنا ہے۔ اور سیاست جب مسجد میں ہوتی رہی، میرے اور تمہارے آقا جب مسجد میں بیٹھ کر سیاست کرتے رہے، امن ہی امن رہا، سکون ہی سکون رہا، ہر بندہ خوشحال رہا۔ ان کے بعد سیاست مسجد میں رہی تو حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ وقت ہوئے، اس ٹائم کے اوپر بھی تمام معاملات چلتے رہے، کیونکہ مسجد کہاں تھی؟ سیاست کہاں تھی؟ مسجد میں۔ پھر حضرت عمر فاروق کا دور آیا، سیاست کہاں رہی؟ مسجد میں۔ پھر حضرت عثمان غنی کا دور آیا، مسجد رہی سیاست میں۔ جب مولا علی کا یا خلیفہ بنے تو سیاست کہاں آئی؟ کہاں؟ مسجد میں۔ اور اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبی نے سیاست کہاں کی؟ مسجد میں۔ جب سیاست باہر نکلی نا، یزید کے ہاتھ میں آ گئی۔ کس کے ہاتھ میں؟ یزید کا۔ کس کے ہاتھ میں؟ یزید کا۔ پہلے تھی مسجد، سیاست مسجد میں تھی، اور وہاں پہ نہ ظلم ہو رہا تھا، نہ زیادتی ہو رہی تھی، مسجدوں کو آباد کیا جا رہا تھا۔ لیکن جب سیاست مسجد سے باہر گئی تو یزید کے ہاتھ میں آ گئی۔ پھر یزید نے کیا کیا؟ مسجدوں کو غیر آباد کیا، اور مدینہ المنورہ مسجد نبوی شریف میں یزید نے گھوڑے بھی بنوائے۔ کیوں؟ پھر یزید کا مقابلہ کس سے ہوا؟ بولو بولو، حق کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ۔ امام علی مقام کس گدی کے سجادہ نشین تھے آپ کو پتہ ہے؟ آج بڑے بڑے پلانے عظام گھروں میں بیٹھے ہیں، میں تنقید نہیں کر رہا، اصلاح کر رہا ہوں۔ ہمیں نہیں غرض، سب سے بڑا ان تمام پوری دنیا کے پیروں سے بڑے پیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ پتہ کس گدی کے سجادہ نشین تھے؟ وہ سرکار دو عالم آمنہ کے لال تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سجادہ نشین تھے، اور امام جو سب سے بڑی مسجد نبوی شریف مسجد الحرام کے بعد اس مسجد کے مصلی کے امام تھے۔ انہوں نے مدینہ المنورہ کیوں چھوڑا؟ مکہ
حج چھوڑا، مدینہ منورہ کربلا میں چلے گئے، تو بھائیو کس وجہ سے گئے؟ دین کی خاطر، آپ کی خاطر۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم حضرت امام حسین کو مانتے ہیں، میں نے کہا جو مانتا ہے نا وہ ظالموں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، وہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کھڑا ہوتا ہے تو کس جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے؟ وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں یا یزیدی فکر کے ساتھ ہیں، حسین پاکی سوچ کے ساتھ ہیں یا یزیدی سوچ کے ساتھ ہیں۔ بھائیو بات یہ ہے کہ اگر آپ حسین کے کردار کو سمجھ گئے نا تو پھر آپ ظالم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، آپ کس جگہ پہ کھڑے ہوں گے؟ حق کے ساتھ۔ اگلی بات کرتا چلوں، یہ تو آ گیا کہ انسان ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جو اسلام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ کیوں کہ اسلام عزتیں دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ ادھر دیکھو نا 72 نفوس قدسیہ جو قافلہ میدان کربلا میں گیا، یزید کی تعداد ہزاروں میں، اور بلند کون ہوا؟ 72 حسینی کردار والے، حسین والے یا یزید والے؟ جی حسین والے کامیاب ہوئے نا۔ اس لیے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ افرادی قوت چاہے جتنی مرضی کم ہو، بول بالا ہمیشہ ان کا ہوتا ہے جو حق پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ جو کس پہ ڈٹے رہتے ہیں؟ حق پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا جناب۔ اگلی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، 75-76 سال ہو گئے بزرگ تشریف فرمان، عمر سیدھا ساڑیاں عمرہ تو ڈبل انہاں نہیں عمرہ حسین۔ ایک سوال میں رکھنا چاہنا، 75 سالہ نے وچ اساں پاکستان کی کتنا ترقی پر کھڑیا، اساں نے حکمرانہ، اساں نے گراواں کی کتنا پر کھڑیا، اساں نے حکمرانہ اساں کی صحت والیاں جتنیاں سہولتاں کتنیاں فراہم کیتیاں، اساں کی ٹیچر سکولاں کتنے دیتے، اساں نے گلیاں نالیاں نے مسائل جس نے تعلق ہویا اس سے نہیں حل ہویا، ادروائز اسے نہیں رہا، فنڈ ادھر نہ آیا ادھر لگی گیا، ادھر نہ آیا جتھا تعلق واسا ادھر لگی گیا۔ لیکن میں صرف ایک سوال رکھنا چاہنا ہاں کہ اساں 75 سالوں میں اساں اپنے تڑے کی قائم رکھیا، اساں اپنی برادری کی قائم رکھیا، اساں اپنی پارٹی کی قائم رکھیا۔ ہون او جو اساں نے لیڈران سن او جدھر بھی جانے رہے بدلنے رہے، ووٹر سپورٹر بھی نال بدلنے۔ ایک گل ہے نا جی، ایک گل میں جھوٹی تے نہ کرنا پیا کہ او تڑا جو ادھر گیا اس پارٹی اساں سارے آکھیا ووٹر سپورٹر ادھر ہی جاساں، جے او تڑا جناب کسے اور پاسے گیا پارٹی بدل کے اساں گیا اوہی اسے پاسے جاساں۔ اساں 2018 جو بھی تاکہ دیا میرا تساں کیا سوال ہے بھائی، پہلے بندے کیڑی پارٹی سن تو ہن کیڑی پارٹی، چلو قریب ترین گل کر رہے ہیں نا جی، وہ بدلی گئے تڑے ہر چیز نہیں بدلے تے ووٹر تے سپورٹر نہیں بدلے۔ ماڑا سوال یہ ہے بزرگاں آگے، کاش کدہ ایک واری ووٹر تے سپورٹر بھی کدہ بدلی جائے نا، جڑے تڑا بندی نہ شکار رہے پارٹیاں نے پرو بدلنے رہے، کس واسطے بدلنے رہے؟ اپنے مفاد واسطے کہ اساں اس پارٹی جاساں اے فائدہ ہو سی، اگلی جاساں اے فائدہ ہو سی، اگلی جاساں اے فائدہ ہو سی، مارے تساں واسطے انہاں کوئی نہیں سوچیا۔ میں سوال تساں واسطے اس واسطے رکھیا ہوا ہے کہ اگر اساں ایک باری بدل جانے نا تو اے پارٹیاں نہیں سن بدل لیں، اے اساں نے مفاد واسطے نہیں نہ بدلیاں، انہیں کس واسطے بدلیاں؟ اپنے واسطے بدلیاں نا جی۔ اساں وہ نظام کی نہیں کہا آیا کہ اے تو سارے بدلی ہونے والے، جدھر نہ موسم آیا تساں ایک باری مظاہرہ کرو، تساں اساں چاہیا کہ جڑا اسلام نہ جھنڈا نا جی اے پہلے دن تو آخر تک قائم رہ سکے، اے جھنڈا بدلنے والا نہیں، اے جھنڈا بدلنے والا نہیں بلکہ اندر ذہن اور دل اور دماغ بدلنے والا ہے۔ اگر تساں اپنے حقیقی تبدیلی چاہنے ہو نا پھر اسلام نے جھنڈے تھلا اتھے اللہ نہیں گل ہونی یا اللہ نے پیارے رسول نہیں گل ہونی۔
نعرہ کس نہ لگا جی میں آیا سارے آئے ہیں بیٹھے ہیں کس نہ آیا فلانا آیا فلانا آیا 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 نہیں میں ویسے مثال دینے کسی نے نعرہ نہیں نہ آیا کس چیز نہ نعرہ لگا ہوا ہے اللہ اکبر پھر حضور نہ پھر تاجدار ختم نبوت تو سائے میں گزارش کرنا چاہنا ماں انہا 75 سالہ کی ناساں کی نہیں بدلیا 8 فروری کی تساں بدل کے آئے دسنا ہے اساں کو طاقت تشنی ہے 50 سالہ دو بعد ہی کو آئی اساں کو پھر طاقت رہنی ہے جی بزرگو چاچا جی اساں کو طاقت رہنی ہے اساں کو طاقت تشنی ہے صرف ایک دن ہے وہ کیڑا دیانا ہونا جیڑا ہونا پولنگ ڈے اس پولنگ ڈے پر اساں ذمہ داری نہ اگر مظاہرہ کیتا نا جی جڑا 8 فروری کی آ رہا ہے اساں اگر اپنے آپ کی تبدیل کیتا اساں کیا نا تھڑے بنیا پاس ہے وہ یہ تے اپنے واسا بدلنے رسن اساں کی رب توفیق دیتی ہے اساں ہن اسلام کی سربلندی واسطے سب نور مار سا ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اس واسطے اگر تساں اپنی آئندہ نسل بچانی یہ تساں کوئی موقع ہونا سالہ 5 سال بعد کتنی باری تو وہ 5 سال اساں کی کیا کرنے رہنے جی 5 سال بزرگوں اور پھر کیا ہونا اس ٹائم پر جدو اسلام آوے نا جی اسلام کیا آنا جیڑی بھی چیز دینی نا کار جا کے وہ اسلام ہی نہیں آنا بھائی ہوں جناب تختہ پر بہ گئے تے جناب ہوں ٹرنا ہی رہ سا نہ اساں اس سسٹم کے بدلنے واسطے آیا کہ اسلام آ جائے تو پھر کوئی بھی بندہ ایم پی اے بنے ہوا نا تو پھر 6 بندے کی نال نہیں کھڑنا پینا جی ماڑا کم ہے تو اچھو ذرا چوئی صاحب کی مہر صاحب کی راجہ صاحب کی سردار صاحب کی وڈیرا صاحب کی ملو تو من لگا وہ 6 بندے جاؤ 2 گھنٹے تو پھر بھی بیٹھے رہو تو مڑ جناب ادھروں وعد اچھا ہوتا ہے ہی کوئی نہیں یا اے وعد اچھا ہے وہ نکلن جناب وہ جی انہوں نے فلانی جگہ پہنچنا سی بڑا لیٹ ہویا ہاں جی ٹھیک ٹھاک ہو جناب وہ جان لگے لیکن اساں یہ چاہنے ہاں کہ اسلام تساں کی عزت دینا چاہنا دے تساں اپنی عزت کنو کیا خیال ہے جی مقصد یہ ہے نا کہ تساں نہیں عزت ہو رہا ہے کہ جدو تساں اسلام نہ کھڑے ہو سو تو اسلام تساں نہیں بیستی نہیں کریں اسلام تساں کی عزت دی اسلام کیا کرنا اسلام نے شہنیت علیہ السلام اسلام کیا دیسی پھر اسلام پروٹوکول کوئی نہیں اسلام پروٹوکول گمان تک 18-20 سال تو بعد طالبان اللہ تعالیٰ کامیابی دیتی نا آنے تھوڑا ملک نہیں چلائی سکنے مولوی مسکین لوگ جیسے میں نے مولویاں کی لیکن رب نے جو قرآن اور نبی پاک نے فرامین نہ نور انہوں نے سندھ رکھے ہیں نا اس سے انہوں پوری دنیا چل رہی ہے انہوں نے چلا کے دسیا یا نہ چلا کے دسیا اساں نے ملک جتھا ہے ڈاکٹر صاحب اساں نے ملک جتھا ڈالر کتنا جا رہا اتھا ڈالر ہے 80 روپیہ اساں نے کتنا اتھا ڈالر کس نام ہے 280 بڑے بڑے معاشی آگے جناب باروں ساگدار بھی آگیا فلانا بھی آگیا مفتہ اسماعیل فلانا ہر پارٹی بڑے بڑے آندے لیکن تساں لوکاں کی سمجھنا پیسی نہ جنہ کو قرآن نہ نور اندر موجود ہے نا تو نبی پاک نے فرمان نہ نور اندر موجود ہے وہ ہر چیز کی بہتر انداز نہ چلا سکتے پوری دنیا دے پر حکمرانی اگر مسلمانہ نے سلطان عبدالحمید نے خلافت عثمانیہ لیا کیتی ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی چلتی کس نے روشنی ہوں تساں یہ دسو بھائی تساں اسلام والے پاس ہے وہ حسین والے پاس ہے وہ یا یزید والے پاس ہے کس نے پاس ہے وہ جی ہتھاں کی بلند کر گیا افغانہ کام نہیں کرنا ایک کام ہو رہا ہے بھائی کہڑے پلے جو بھائی اسائے یکا بھائی جی بھائی ایویں بھی حسین پاک کی یاد کرنے سا تے حسین پاک نے پلے وچویا تے حسین پاک نے مومن نے پلے وچویا اس واسطے انشاءاللہ تساں اے پوری قوت نال اساں چاہنے ہیں کہ تساں کی عزت ملے انشاءاللہ جڑا اساں دی جماعت نہ منشور ہے ڈاکٹر صاحب انہاں لوگوں کی اے سمسن میں اساں اپے ہی ہیں
آپ ہی MNA منشور حسن را انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال اگر اللہ تعالیٰ دی ذات نے کرم فرمایا نہیں بلکہ میں یقین کامل نال کہنا ہوا انشاءاللہ توانو ہر پاسوں طریقے لبیک یا رسول اللہ نے سیٹا نظر آسن پکی گل ہے انشاءاللہ ایک کرم ہو گئے سیاں کرم کر دیتا اس واسطے اسانا منشور کہہ جی ہر یونین کونسل وچ اساں پتہ ہے ذرا ادب والے لوگ ہیں ہاں اللہ نے نیک بندے کے مننے والے لوگ ہاں جی اساں انشاءاللہ ہر یوسی وچ 11ویں والے پیراں دے نام نے 11 بندیاں دی مسال دی کمیٹی بناساں انشاءاللہ اوہی تساں سارے نے مسئلے تا یونین کونسل حل کر سی اگر کوئی بڑا مسئلہ ہو سی تے اساں تک اچ سی وگرنہ تساں کی اساں کو شانی لوڑ نہیں پے انشاءاللہ کیا خیال ہے تساں اے چاہنے ہو تساں گھر بیٹھے کام ہون صحت دا مسئلہ ہوا تساں اس کمیٹی نال اگر بجلی دا مسئلہ ہوا اس کمیٹی نال ہے جی اگر کوئی اور مسئلہ ہوا اسپتال دا مسئلہ ہوا سکولاں دا مسئلہ ہوا کیا خیال ہے تے جے یونین کونسل بیٹھی 11ویں والے پیراں دے نال 11 بندیاں دی کمیٹی اگر تساں نے مسئلے تے گھر بیٹھے حل ہوا نہ تساں نہ خرچہ نہ آکھنا راجے کی روٹی بھی کھوالنی نا جی اکیلے اٹھنا پر آجی روٹی کھاسو اچھو جی کہ اچھو نا جی کیا جی نال آندے سن جی کیا کرنا پاویں منگی دے پیسے اساں کھڑے ہون تو اساں کی 8-10 ہزار روپیہ انہاں پر لانا پئی جائے جدوں اسلام ہونا نا جی تے اسلام مانا کھاساں بھی کولوں تے کام بھی کولوں کرساں انشاءاللہ جی کیوں اساں اسلام پڑھیا اساں دین پڑھیا کیوں اسلام آنا اس نے جیب بیل نہیں تکنا جتنا جوہری جیب ہے اتھیان ہے اتنا تو کرنا جی ہون اساں یہ گلاں ذرا تھوڑی ہیں اس واسطے اساں منشور اپنا دسیا ہوا کہ کتنے بندے تساں یہ دسو بھئی 11 بندے نے کمیٹی اگر اس یونین کونسل جی بن جائے تے تساں نے مسئلے نہ اے آکھو وہی خرچہ خریدہ تے جاساں ذرا گلا اگر ہمارے کول جاسو کسے MP MNL کول جانے وہ 4 بندے کیا ہے لو گڈی تے کھڑنی پینی نا جی گڈی پٹرول بھی پینا پھر 4 جے روٹی نے ٹائم پر جاؤ تو دینے پر روٹی بھی کھانی پینی تے کھوالنی پینی کیا خیال ہے یہ جو نظام نا تساں کی دئیے جو اساں دسیا ہوا ہے کہ بھائی جی تساں گھروں اٹھو تساں پتہ ہوا فلانا بندہ بھائی جی خالی سے کی ملنا جی کیا خیال ہے یہ نظام تساں کی چاہیے نہ یا اساں کی 5 سال پورے ذلیل ہونا پڑنا وہ نظام چاہیے نہ بھائی جی ہمارا حال تساں کی ہوئے چاہیے کیڑا چاہیے نہ نظام مصطفی یہ وہی نظام ہے جڑا اللہ دے پیارے محبوب انہاں دے خلفاء ساڈے اللہ دے نیک بندے جنہاں پاکستان بنایا اور یہ نعرہ لایا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کی بنایا بھی اساں نے پیراں میں اساں نے علماء کرام ہیں اس کی بچان واسطے بھی اس ملک کی اپر کھڑنے واسطے بھی اللہ نے فضل و کرم نال اساں میدان وچ آیا نہ اج کوئی لالچ ہے نہ کل کوئی لالچ ہے نہ اج پروٹوکول نہیں لوڑ ہے نہ کل پروٹوکول نہیں لوڑ ہے کیاں اساں جمے ہیں تو لوگ آکھیا پیراں نے گھر سید نے لوگ ہاتھ وچ چومنے پھول بھی سکنے اساں واسطے ہی بڑا لیکن جدوں ظلم ستم ود گیا ایک کاز ایک تاریخ وجود چاہیے تو ایک کوئی پیغام ملیا کہ اگر حسین نے ظلم اور ظالمہ دے خلاف ڈٹ کے مقابلہ کیتا ہوا ہے تو تہاڑیاں رگاں دے اندر بھی خون حسین موجود ہے جی بس ایک کوئی گل ذہن چاہیے او دیہڑا تیا دیہڑا پھر بھاویں PTI ہوئے یا نون ہوئے بھاویں پرچے ہوئے بھاویں جیلاں چ رہے ہیں بھاویں شیلنگ ہوئی ہے اساں کیا نا اے ظلم کرنے رہن اساں انہاں نال مقابلہ کرنا اس واسطے تساں کول ہے موقع کدوں 8 فروری کدوں 8 فروری ہن اے تساں دا امتحان ہے جڑا نعرہ مارسو نا کیڑا اے تے تساں دا امتحان ہے نا جی اس پرچی دا ملک تے تساں بانا نا بھئی اساں حسینی کردار لے کے دینا میں یا دوئے کردار لے کے دینا میں یا جڑے اساں کی بہتر کرنے واسطے ہیں انہاں نے دینا یا جڑا اپنے آپ کی بہتر کرنے واسطے پتہ ہی کوئی نہیں آپے انہوں نے پترانی جداداں تکو انہوں نے احساسے تکو او امیر تو امیر اور اساں نے ہر بچہ پیدے ہونے والا 8-9 لاکھ روپے نہ مقبول ایسا نے خیر خان ایسا نے کدے خیر خان نہیں ہو سکنے اس واسطے بزرگوں اور دوستو ایک دیہڑا تساں ہے تے باقی 5 سال انہوں نے ہونے اساں چاہنے اے دیہڑا اساں کی دیش ہو
کیا ہے جی دیسو انشاءاللہ ہیں جی دیسو نا لبیک اگر تسا اے دیہڑا اساں کی دیش ہو رہا تے اساں تساں تک انسو پورے پاکستان چ اساں تے اپنے ضلع تحصیل پی پی دی گل کرنی نا انشاءاللہ تساں اس پی پی کی تکسو کہ واقعی جیڑی گل کری کہ گین نا یہ صاحب بڑے بولنا بول لے انشاءاللہ پوری ہر چیز تیار ہے اللہ دے فضل و کرم نال تساں لوکاں دی محنت بزرگاں دی دعا اور 8 تاریخ اپر نشان کرین تے تھلے کرین کیونکہ ہمارے پرلا جڑا علاقہ ہے ادھر اپر پیالہ ہے تے تھلے کرین ہے یہ جڑا این اے 61 تساں این اے 61 سٹیشن ہو نا جی جی این اے 61 وچ اپر بھی کرین تے بن بھی اپر بھی کرین تے بن بھی یہ کرین بھی کیاں رکھے گی پتہ ہے اب چاہتا کہ صاف کرنا پینا نا لہذا اس واسطے تساں نہیں مدد نہ تساں خالی آفتے کیا کرنا جدروں آواز آوا میں دسے اپر پیر عمران حیدر صاحب نے پرچی ہوگا نا انہاں جانا نیشنل اسمبلی میں جتنے قانون بننے نا جتنے قانون بننے تے جتنے ترمیم کیتی جانی ہے وہ بننے قومی اسمبلی سے جو پہلی پرچی پر سبز ہوگا نا اینے نہیں اس نے پہلے مور مارنی نے پتہ نعرہ کیا مارنا کیونکہ اتھا قادیانی کی بڑا پروموٹ کیتا جانا اتھا 295 سی قانون کی تبدیل کیتا جانا ترمیم کرنے کی کوشش کیتی جانی تساں ایک گواہی بھی نال دینی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایت کی ہے جی پرچی دے رہے ہیں نا ایک ختم نبوت نے محفظ کی اسمبلی بھیج لے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ضرور مارے جو پرچی پر مارو نا آکھو یا رسول وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد مور مارنی تو دوئی پر چھڑی ہے نا اس نے پر پتی کا مارنی نعرہ اجا سارے مارنے پر لبیک یا رسول اللہ جدو اس نے پر پرچی پر مارنا نا آنا یا رسول اللہ پہلی دب تسانی ختم نبوت تسانی عزت ناموس اس واسطے مور ماری تے دوئی یا رسول اللہ اس واسطے ماری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں تساں واسطے حاضر سبحان اللہ دوئی پر بھی مارنی لہذا 8 فروری کی اگر تساں مظاہرہ کیتا نا تساں بدل گئے تو خدا کی قسم آئندہ سارا سسٹم بدل جائے انشاءاللہ تساں حسین پاک نے مشن نال کھڑے ہونا جی انشاءاللہ تساں اسلام نے جھنڈے نال کھڑے ہونا جی اتھے نہ کوئی اور جھنڈا تے نہ کوئی اور نہ بس جدو بھی نہ ہوسی یا سونے رب نہ ہوسی یا سونے رب نے مصطفیٰ نہ ہوسی اس واسطے آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد حضرت علامہ مولانا محمد یونس صاحب نے بات کرتا کہ آپ کی بادشاہ صاحب دی سامنے پوری ساری جماعت دی کامیابی دی دعا کرن اور سارے ملک دے استحکام دی دعا کرن اسلام دی سربلندی دی اور سارے علاقے دے اللہ پاک امن سکون عطا